خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند کی پاک مرضی کے مطابق اور اس کے پاک روح کی رہنمائی میں ہم روز بروز خداوند میں بڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے اس سفر کا 21واں دن ہے، اور آج کے لیے جو ہمارے پاس خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے تلاوت ہے وہ 2 کرنتھیوں 3 باب اور 12 سے 18 آیت تک ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بس ہم ایسی امید کر کے بڑی دلیری سے بولتے ہیں، اور موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے خیالات کثیف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کو پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ مگر جب ہم سب کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلے سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ خداوند آج کی تلاوت کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ سے نکلنے والی چنگاری آگ جیسی ہی ہوتی ہے، اور دریا کے پانی کا ایک قطرہ بھی دریا جیسا ہی ہوتا ہے۔ ہم سب خدا کی شبیہ پر تخلیق ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خدا کی بنائی ہوئی باقی جتنی بھی تخلیق ہے اسی کی طرح سے خالص رہتے، لیکن ہم نے فرمانبرداری کی جگہ نافرمانی کر دی۔ خدا باپ نے اپنی اس تخلیق میں جو اپنی خوبیاں رکھی تھیں یا جو اپنا عکس اس نے رکھا تھا اس میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن خدا باپ کی دی ہوئی آزاد مرضی اور آزادی اور اختیار کا غلط استعمال کرتے ہوئے ہم نے نافرمانی کر کے اپنی اس شبیہ کو بگاڑ دیا، اور ہمارے پہلے ماں باپ نافرمانی کر کے اپنے تخلیق کرنے والے کے دل کی شفقت کو رنجیدہ کر گئے۔ خدا کا منصوبہ آدم کو اپنی رحمت، شفقت اور فردوس جیسے عدن میں رکھنا تھا۔ اس کو تمام روئے زمین کی حکمرانی دینا تھا۔ اس کو کسی بھی وقت اپنی رفاقت سے وہ خارج نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آدم گناہ کر کے اس وقار کو کھو بیٹھا۔ اس کو نافرمانی کی سزا دی گئی کہ اس سے عدن جیسا گھر چھن گیا۔ اس سے خدا باپ کی محبت اور شفقت کے ساتھ ساتھ رفاقت بھی چھن گئی۔ پھر انسان گناہ کی انتہا تک چلا گیا۔ اس نے اپنی شبیہ کو اور بگاڑ دیا۔ جہاں خدا نے زمین پر اسے اپنی پاک صفات کی نمائندگی کے لیے بنایا تھا، وہاں وہ اپنی نافرمانی سے اپنی پہچان اور شناخت کو مسخ کر بیٹھا۔ آج کا انسان گناہ کی وجہ سے اس انسان سے بہت مختلف ہو گیا ہے جو خدا نے عدن میں تخلیق کیا تھا۔ اس کا کردار اور صفات تبدیل ہو چکی ہیں۔ اس کو پہچاننا مشکل ہو گیا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی صفات اور کردار خدا کی دی ہوئی شبیہ کے عین مطابق ہی رہتا، اور اس کے وسیلے سے دنیا خدا کی صورت اور شبیہ کی جھلک کو اس دنیا میں دیکھ پاتی، لیکن خدا محبت کا منبع انسان کے گناہ اور نافرمانی کو ایک طرف رکھ کر اس کی مسخ شدہ صورت کی بحالی کے لیے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں انسان کی صورت میں نمونہ بنا کر لایا، تاکہ اس کو نجات دہندہ اور دوسروں سے محبت کا لازوال نمونہ بنا کر ایک مثال بنا دیا جائے، اور دوسرے انسان اس کے عملی نمونے کی پیروی کرتے ہوئے آدم میں مسخ شدہ صورت سے نکل کر اپنی اصلی حالت میں آ جائیں۔ اس نے چرنی میں کنواری سے پیدا ہو کر دکھ اور مشکلات سہ کر صلیب پر جان دے کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر کفارے کے کام کی تکمیل، خدا باپ کے نجات کے منصوبے
رفاقت کی بحالی کے منصوبے اور مسخ شدہ صورت کو پھر سے واپس بحالی کے لیے اور عملی نمونے کی مثال قائم کرنے کے منصوبے کو بھی مکمل کیا۔ اب انسان خداوند یسوع مسیح کی زندگی، قربانی، تعلیم، پیدائش، موت، جی اٹھنے، فرمانبرداری، حلیمی، عاجزی، انکساری، ہمدردی، پیار، محبت سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو روح القدس کی مدد سے درجہ بدرجہ تبدیل کرتے ہوئے یسوع پر ایمان کے وسیلے ایک نئی مخلوق بن سکتے ہیں۔ ہم جب کرسمس کی کہانی دیکھیں تو وہاں چند مجوسی کسی تلاش میں نظر آتے ہیں۔ مجوسی علم نجوم کے ماہر تھے۔ وہ اپنے علم کی سمجھ سے بادشاہ کو محل میں تلاش کر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کسی عام گھر میں پیدا نہیں ہو سکتا، اور ان کا سوال بہت دلچسپ تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ اپنی علم و حکمت اور دنیا کے معیار کے مطابق صحیح جگہ پر تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ تو نجات کی قربانی بن کر آیا تھا۔ وہ برا آیا تھا، بن کر آیا تھا جو جہاں کے گناہ اٹھانے کو تھا، اور اس کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ وہیں پر موجود تھا، کیونکہ وہ قربانی کے تقاضوں کو پورا کر رہا تھا۔ آج بھی جب دنیا ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے شاگردوں کے طور پر دیکھتی ہے تو ہم میں خداوند یسوع مسیح جیسی صفات کو تلاش کرتی ہے۔ وہ اپنی علم و حکمت اور تعلیم سے یہی جانتی ہے کہ آگ کی چنگاری آگ جیسی ہی ہوگی اور دریا کا قطرہ دریا جیسا ہی ہوگا، لیکن افسوس کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی پیروی نہیں کرتے، بلکہ نامی مسیحی ہوتے ہوئے ہم دنیا کے ہم شکل بنتے جا رہے ہیں، اور غیر اقوام ہماری اقدار کے مطابق ہم میں خداوند یسوع مسیح کو تلاش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یسوع کہاں ہے؟ دوستو، ہمیں اپنی زندگی میں غور کرنا ہے کہ اس کرسمس پر ہم خدا باپ کی محبت اور شفقت کو خداوند یسوع مسیح کی عملی زندگی کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں پر عیاں کریں، تاکہ دنیا میں ہر کوئی ہمیں دیکھ کر خداوند یسوع مسیح کو پہچان کر بولے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ ایک سوال ہے کہ کیا ہماری زندگیاں خداوند یسوع مسیح جیسی ہیں؟ کیا ہم نے اس صورت کو جو خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں دی تھی واپس ہم اس میں بحال ہو چکے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آئے ہوئے 2000 سے زیادہ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر آج بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس جیسے نہیں ہیں، اس کی پیروی کر کے اپنی زندگیاں بسر نہیں کر رہے، اور ہماری زندگی سے روح کا پھل نظر نہیں آتا، تو پھر دوستو ہمارا خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں نہیں تم کو جانتا، اور بہت سارے کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالیں، ہم نے تیرے نام سے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن وہ پہچاننے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر ہمیں پھر سے ہمیں اسی شبیہ پر لانے کا منصوبہ جو تھا اسے مکمل کیا، اور اگر ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو اس کے پاک روح کے تابع کر کے اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر نہیں کرتے، تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے۔ آسمان کی بادشاہی کے وارث بننے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح جب انسان بن کر اس دنیا میں آیا تو اسی شبیہ پر جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس شبیہ پر نہیں جائیں گے، اس شبیہ کو نہیں حاصل کریں گے، تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بھی نہیں ہو سکتے۔ کاش کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ اس سیزن میں جب ہم اپنے آپ کو کرسمس کے لیے تیار کرتے ہیں تو ہم ان سوالوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں، اور اگر کہیں پر کسی قسم کوئی کمی ہے تو پھر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، جو ایمان کا بانی ہے اور کامل کرنے والا ہے۔ وہ اپنے پاک روح کے وسیلے ہماری مدد کرے گا، لیکن اس وقت جب ہم اس سے مدد کے طلبگار ہوں گے۔ کاش کہ خداوند ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم خداوند کے منصوبے کے مطابق واپس اپنی اسی شبیہ پر آ کر آسمان کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ آمین۔